میں أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. محترم حضرات، تھک گئے ہوں گے بٹھا آج میں غنیاران باقطع، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال رضی اللہ عنہ اور تراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فغن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستاں ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سمون کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے. محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ وعیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے. یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العلم کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کا بھی برسہاں بس انتظار کرنا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برقب اما تھا جو دشمنوں کی نسل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ نظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامان کے عالم میں نکل پڑے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہرو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سراخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک رسم رومان نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی. الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروج آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے. چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی. اس جنگ میں بڑے بڑے علماء فلاح شہید و زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حضرت مولانا نانوتوی زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حضرت گنگوئی زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے. اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء کرام تھے. صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا. بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو آئے سرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے. تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان
ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے. مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے. اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور جذبہ جہاد ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء کرام اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ 1861 عیسوی میں نعوذ باللہ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ میں بڑے المناک سال ہے. ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا. الغرض مختصر قصہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.